کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ کفر کی ضد ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور رکھے اور تعلیمات قرآنی کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا عمل جاری رکھے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر سے ہمارا وقت آئے گا۔ سامعین کرام، وہ گھڑی وہ لمحہ وقت آ چکا جس کا آپ لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے، آ چکا ہے۔ لیکن چونکہ عمومی رواج ہے، جب بھی کسی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے تو محترم بشان شے کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور ہمارے مذہب میں سب سے اہم اور سخت چیز کتاب اللہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے قبل ایسی بابرکت کلام سے پروگرام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جس کلام نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کلام کا چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کو سن کر عرب والعربہ نے دانتوں تلے انگلیوں کو دبا لیا، جس کلام کی برکت نے عرب جیسے ماحول کو سدھار دیا، جس کلام کی حقانیت نے اسلام کو اجاگر کر دیا، جس کلام کی صداقت و شجاعت نے عوام الناس کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، جس کلام کی نورانیت نے تاریک دلوں کو منور کر دیا، جس نے کروڑوں انسان کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے۔ لہٰذا اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں، محمد حماد سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے۔ میں ایک شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ خدا کے نام سے اخلاق شو کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے اخلاق شو کا آغاز کرتے ہیں، وہی ہے مالک، اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ موصوف تشریف जैकेट निकालो, जैकेट निकाल कर क्या अस्सलामुअलैकुम। तिलावत के 3 अहम फायदे। नंबर 1, दिल का जंग दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह ताला के मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 3, हर हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती है। बेला समझे पढ़ने पर भी अगर कोई ये कहे कि बेला समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं तो बद्दीन है या जाहिल। तिलावत के 2 अहम आदाब। नंबर 1, पढ़ने वाला दिल में ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, सुनाओ कैसे पढ़ते हो। नंबर 2, सुनने वाला दिल में ये ख्याल करे कि अहकामुल हाकिमीन और मोहसिन आज़म का कलाम पाक पढ़ा जा रहा है, इसलिए निहायत अज़मत और मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए।
قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے چشم حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی۔ سامعین کرام، بلکہ خداوند قدوس کا دستور ہے جب بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی اپنی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ کلمہ شہادت کو دیکھو، قرآنی آیات کو دیکھو، احادیث قدسی کو دیکھو اور مفسرین کے طرز عمل کو دیکھو تو سبھی حضرات سب سے پہلے خدا کی تحمید بیان کرتے ہیں اور بعد میں ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح رسائی میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ تو لیجئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں، جناب محمد ندیم صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب صدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا، کسی نے لیکن کہیں نہ پایا۔ ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا، کسی نے لیکن کہیں نہ پایا۔ حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا۔ دیار لوح قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا۔ دیار لوح قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا۔ ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا۔ ادیب تم سا، عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا۔ فلک کی گردش سے کیوں ڈرے ہم، کہ جس نے پایا ہو زندگی میں۔ فلک کی
شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا۔ السلام علیکم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کا کشا ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والے شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ سامعین کرام، مسلم معاشرے کی بگڑتی تصویر ہمیں ذلت و نکبت کے بستی میں مکمل طور پر ڈال چکی ہے۔ ہمارا سماج، ہماری دنیا کی تہذیب، ہماری انسانیت یہودیوں کی جیسی ہو چکی ہے۔ ہمارا پہچان، ہمارا چہرہ، ہمارا گھر، ہمارا مکان عیاشیوں کا اڈا بن چکا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ٹیپ ریکارڈ اور موبائلوں نے گھروں میں قرآن کی جگہ لے لی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی جہنم بن چکی ہے، غیروں کے مشابہ ہو چکی ہے۔ ہم کس طرح ہماری نسل کو غیروں کے چنگل سے نکالا جائے، تو اس سلسلے میں تقریر کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں، زینت تبسم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ موبائل فون ایک ایسا آلہ جو 7 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیزہ و قارئین کے دل کی آواز کو انہی کے دلوں میں اتارتا ہے۔ سلسلہ وفا کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتے کو جوڑا، لیکن سلسلہ وفا اسی آلے نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا، اسی آلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں، بہن، بھائی، بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ اسی آلے نے انسان کو ایک ہی کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہوتے، مگر موبائل فون نے شرافت اور تمیز کو اوپر سے کچھ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کے گھر کی خانہ کعبہ اور
अगर मोबाइल फोन ना होता तो आज इसी में से कोई मरियम हुसैन और खाकरानी मुफ्ती बनती, इन्हीं में से कोई कुतुबुद्दीन और टीपू सुल्तान बनता। जिन नौजवानों के अच्छे तालीम ना थे उन्हें आज मोबाइल फोन के लेटेस्ट मॉडल दिया जा रहा है। अगर इस नक्शा नक्शे पर के दौर में मोबाइल जैसे बला को एक तरफ रखकर अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करके देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि वक्त कितनी खूबसूरत से गुजरता है। हिम्मत तो आओ सजुल कर बाजार चले, है हिम्मत तो आओ सजुल कर बाजार चले, खरीदना है तो मोबाइल अपना किस्मत आजमाए। देखो वो आ गया आईफोन लेकर, तुम भी गैलेक्सी के नाम पर अपना सर लुटा दो। है कमरे में बैठी मेरी माँ बहन बेटी, आओ बैठे बैठ कर बात करें स्टेटस यार, आओ बैठे बैठ कर बात करें स्टेटस यार, वमा अलैना इल्लल बलाग। बच्चा आ गया वहाँ से साइड से रास्ता है जो मोहतरम हजरात, फिर मैं तकरीर के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। तकरीर का उन्वान है पर्दा, यानी इस्लामी हुक्म के मुताबिक औरतों को अपनी आबरू की हिफाजत के लिए मुस्तकिल एक लिबास का इख्तियार करना जिससे इज्जत व आबरू महफूज रहे। इस उन्वान के तहत मैं तकरीर के लिए उम्मे सुलेम सल्लमहा को दावत सुखन देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिक्रुल अनाम कर लेना, हस्र का इंतजाम कर लेना, जिक्रुल अनाम कर लेना, हस्र का इंतजाम कर लेना। कुछ सुनने और सुनाने से पहले, कुछ सुनने और सुनाने से पहले है जरूरी सलाम कर लेना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं पर्दे के बारे में कुछ गुफ्तगू करूंगी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, पर्दा यानी छिपाना यानी कवर करना, ये औरत की इज्जत को बढ़ा देता है, औरत की वक़ार को भी बढ़ा देता है। ये हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं कि पर्दा ज़ैब है, खुश रुयती रहता है। दुनिया की किसी कौम में पर्दे का ऐसा एहतमाम नहीं जैसे हम मुसलमानों के पास है। ये पाकज़र इस्लाम के अहमद किब्र किरदो की पर मिला दिया। वो इंतहा जिल्लत और पस्ती शिकार थी। दुनिया के ऐसों में अय्यासी की सामत समझी जाती थी। अल्लाह के फजल और करम से हमारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर इस औरत को से मकाम और मर्तबा अता किया। ऐसे जिल्लत और पस्ती की गड्ढा से निकाल कर इज्जत और इकराम में बुलंदी पर पहुंचाया। इसे इज्जत और हया की चादर उड़ाई और साथ ही चार दीवारी के अंदर मुकम्मल निर्भरता के सामान बेशक चुनाचे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका तमाम हुकूक अदा किया और साथ ही साथ पर्दे के जेवर से मालामाल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में पर्दे के मुतालिक 7 आयतें नाज़िल फरमाई। जैसे कुरान मजीद में पर्दे के मुतालिक इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपने घरों में ठहरी रहो, पहली वाली जाहिलियत की तरह होकर ना फिरो। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, पर्दा इज्जत और शराफत की ज़हबंद है। औरत को भी दीन इस्लाम में कीमती ज़ोहर करार देकर, शराफत और करामत देकर फिर तो अज़मत जैसी दौलत से सरफराज फरमाया। औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हिजाब इख्तियार किया और पर्दे में रहने का हुक्म दिया कि ताकि गैरों की बद न इसे और बद ख्याली के गिर्द ओबार महफूज रहे। मगर अफसोस एहसाने अजीम पर इस्लाम के शुक्रगुजार रहने के बजाय खवातीन इस एहसाने अजीम से लापरवाह होती चली जा रही हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। सहाबे कराम से सवाल फरमाया, औरत के लिए क्या चीज बेहतर है? सहाबे कराम ने खामोशी इख्तियार की। इसका कोई
عورتیں یہ بہتر ہے کہ مرد کو نہ دیکھے اور نہ مرد تم کو دیکھے. حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے حورے جنت کے باغات چھوڑ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے استقبال کے لیے. معزز سامعین کرام، یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف آپ بہتر پردہ کرتی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سبھی خواتین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مما علینا الا البلاغ. میری تقریر کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں ایک شاعری پیش کرنا چاہتی ہوں. اچھا لگے تو ایک بار تالیوں سے استقبال ہو جائے. میرے لیے نہ صحیح سارے پیرنٹس کے لیے ایک بار تالیوں سے استقبال ہو جائے. میں ماڈرن لڑکی ہوں تو ہی تو پردہ کرتی ہوں. میں ماڈرن لڑکی ہوں تو ہی تو پردہ کرتی ہوں. زمانہ جاہلت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی. زمانہ جاہلت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب میں مکالمہ کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. مکالمہ کا عنوان ہے پردہ. مکالمہ کے لیے آسیہ فردوسی شافیہ فاطمہ دونوں کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں؟ میں ایم ایس کریڈٹ اسکول میں پڑھتی ہوں. آپ کون سے کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں. میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں. ضرور کیجیے، انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کروں گی. اچھا تو بتائیے کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا اور اس کے ورد کو کھولنا کیسا ہے؟ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا اور اس کے ورد کو کھولنا جائز نہیں ہے. کیا فرض نماز کی طرح وتر کی بھی قضا واجب ہے؟ جی ہاں، فرض نماز کی طرح وتر کی بھی قضا واجب ہے. عیدین کے دن نماز اشراق پڑھنا کیسا ہے؟ جہاں پر عیدین کی نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو نماز فرض کے بعد عیدین کی نماز سے ہی نفل پڑھنا مکروہ ہے. عورت کو مردانہ جوتا پہننا، کپڑا یا لباس وغیرہ میں سے عورت کو مردانہ صورت بنانا جائز ہے یا نہیں؟ عورت کو مردانہ صورت بنانا، مردانہ جوتا یا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. عورت کو اندھی آدمی کے سامنے آنا کیسا ہے؟ عورت کو ہر بالغ غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے. اسی لیے نابینا آدمی سے بھی بنا مرد کی طرح پردہ ضروری ہے. عورت کو طریق محرم یا عورت کے سامنے کتنا بدن ڈھانکنا ضروری ہے. جس طرح مرد کو غیر عورت دیکھنے کی اجازت نہیں، اسی طرح عورت کو غیر محرم کو دیکھنے یا جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. عورت برقع وغیرہ میں سے غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کو اپنے شرعی محرم کو ناف سے جانوں تک کمر اور پیٹ کھلنا حرام ہے اور دوسری عورت کے سامنے ناف سے جانوں تک جائز نہیں. اور جو شرعی محرم نہیں